اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد مائک ہے جی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فمن تولی ما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ تمام دوستان دل میں چھے کہ 1442 ہجری دا سورج زمانے دے نشیب و فراز اپنی آنکھ بند کر کے غروب ہو چکا ہے، اور 1443 ہجری دا چند حسینیت دی فتح اور یزیدیت دی شکست دا پیغام لے کے ابھر چکا ہے۔ ماہ محرم نو تاریخ انسانیت چکیاں حوالے نال یاد کیتا گیا۔ کسی تاریخ نے دسیا کہ حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی 10 محرم نو پار لگی، کس لکھیا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں چو 10 محرم نو باہر آئے، کس لکھیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چو 10 محرم برآمد ہوئے۔ عاشورہ محرم نو اور محرم نو مختلف تاریخاں نے مختلف انداز نال مختلف زاویاں تو دیکھا تے کئی ہستیاں نال منسوب کیتا، لیکن 61 ہجری تو بعد جڑے ویلے محرم دا چند چڑھدا ہے ذہن وچ ایک ہی نام آندا ہے اور وہ ہے حسین ابن علی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دی اس مجلس جڑی منسوب شبیر نال واقعہ کربلا تو بعد اے عزاداری دا اے سلسلہ جڑا شروع ہے، جڑا حضرت امام حسین دی ذات نال منسوب ہے۔ یہ مجلس حسین ہے، لیکن لوگ آ کے ویکھن تے ایک سے ذکر توحید بھی موجود ہے، لوگ آؤں تو ویکھن تے ذکر نبوت بھی موجود ہے، لوگ آ کے چیک کرن تے ذکر رسالت بھی موجود ہے۔ اس مجلس شبیر وچ ذکر نماز موجود ہے، ذکر روزہ موجود ہے، ذکر زکوٰۃ موجود ہے، ذکر حج موجود ہے۔ میرا خیال ہے سوچ کئی معین الدین نے لکھیا سی دین است حسین، کہ دین ہی سارا حسین ہے۔ میرے محترم سامعین، دین ہے کیا؟ جس دین دے اندر مختلف مکاتب فکر نے، یہ دین کیا؟ میں اپنا موضوع آج واضح کرنا، اس موضوع تے میں 10 دن گفتگو کرنے کی کوشش کروں۔ خالق کائنات نے اس کائنات نو تخلیق کیتا تے جڑا سب تو با عزت مخلوق بنائی او دا نام انسان۔ اللہ دی کائنات جڑی با عزت مخلوق ہے، میں قرآن دی آیت مجیدہ بھی اس میں پڑھوں۔ خالق فرماندے نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو اکمل کیا، فضیلت دی، اکرم کیا، بنی آدم کو ہم نے عزت دی۔ کائنات دی سب تو پہلے عزت انسان نے ملی ہے۔ کائنات سب تو پہلا با عزت میرے عزیزو انسان ہے، اور جڑ سا اس با عزت انسان دی عزت جنوں چنگی نہیں لگی وہ شیطان۔ کائنات دی با عزت شخصیت انسان، اور جنوں دی عزت پسند نہیں آئی وہ شیطان۔ میں وہ دے متعلق بھی آیت پڑھنا، قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی خالق نے فرمایا، شیطان نے کہا تو نے میرے ہوتے ہوئے اسے عزت دے دی، تو نے میرے ہوتے ہوئے اسے عزت دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق شیطان نے آکھیا تو نے اسے با عزت کر دیا، اسے با عزت کردہ پیا اللہ۔ تکلیف پہ ہوندی ہے شیطان جیڑی اس گل کیتی ہو سننا، کہنے لگا لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو قیامت تک مجھے مہلت دے، اللہ نے کہا لا احتا نکننا ذریتہ الا قلیلا، میں اس کی اولاد کو ہلاک کر دوں گا
میں اس کی ذریت کو برباد کر دوں گا۔ اجے حضرت آدم علیہ السلام دا نکاح نہیں ہویا، اجے حضرت حوا دی تخلیق نہیں ہوئی، اجے بچے پیدا نہیں ہوئے، اجے مخلوق شروع نہیں ہوئی، تو شیطان کہہ رہا ہے میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، جہنم کو بھر دوں گا، تھوڑے رہ جائیں گے۔ اجے تے حضرت آدم علیہ السلام دے نکاح دا اعلان بھی نہیں ہویا تے تو اولاد دے ویر پہ گئے۔ یہ دا مطلب ہے باپ کے بدلے اولاد سے لینا، یہی شیطانیت ہے، یہی یزیدیت ہے۔ مولا تو ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک لمحہ بھی جناب دا اس گالت نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ آج پہلی ہے، آج یکم ہے، آج شروع ہونے لگے ہیں، سے شروع ہاں، سارا سال شروع ہاں۔ ہاں البتہ باپ دی دکھ تو اولاد دے ویر پینا، یہ شیطانیت ہے، یہ یزیدیت ہے۔ ایسا کہ قیامت تک مہلت دے، خالق نے فرمایا تین قیامت تک مہلت دے نہیں دینا، ایک وقت معلوم تک تین مہلت دینا، اس وقت تک تو جو ہندہ ہی کر لے۔ دو گلہ نے، ایک میں عادل ہاں، دوسرا میں علی ہاں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ایک میں عظیم تے علی ہاں، دوسرا میں عادل ہاں۔ اگر تیرے کو خوف زدہ ہو کہ تینوں مہلت نہ دیاں تو پھر میں علی نہیں، اور اگر بندیاں نو تیرے تے چھڑ دیاں تو آوارہ گرد بندیاں نو لے کے تے میرے نام جی حالات خراب کر دے تو یہ بھی میرے ممکن نہیں۔ تینوں مہلت دینا میں علی ہو کے، ہدایت دا انتظام کرنا عادل ہو کے۔ علی العظیم تینوں مہلت دینا، عادل تو پھر میں ہدایت دا بندوبست کروں گا۔ میرے محترم سامعین، دین سارا ان ہے۔ خالق نے انسان دی عزت نو برقرار رکھنے واسطے جڑا ضابطہ بنایا او دا نام اسلام۔ اسلام انسان با عزت کرتا ہے، اس با عزت کرنے واسطے خالق نے فرمایا اس کی اطاعت نہ کرنا۔ انسانوں عزت چاہتے ہو تو اس کی اطاعت کرنا جس نے تمہیں عزت دی ہے۔ دین والا اللہ کی بلا عزت ہے، جڑا دے رہا ہے وہ اللہ ہے، جڑا کھو رہا ہے عزت وہ شیطان ہے۔ ہن اطاعت کرنی ہے اللہ دی، محبت کرنی ہے اللہ نال، اتباع کرنا ہے اللہ دا۔ موضوع میں آج رکھ رہا ہوں، اطاعت ہوندی ہے میرے دوستو اقوال دی، اتباع ہوندا ہے افعال دا، محبت ہوندی ہے یا کسے وجود نو یا کسے تصور نو۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، اطاعت کوئی قول کرے گل کرے تو دی اطاعت ہوندی، کوئی اگے اگے ٹرے تو مگر ٹرنا اتباع ہے۔ محبت ہوندی ہے یا کسے وجود نو یا کسے تصور نو۔ میں کہ اللہ اطاعت بھی تیری کرنا چاہنے ہیں، پیروی بھی تیری کرنا چاہنے ہیں، محبت بھی تیرے نال کرنا چاہنے ہیں، کریے کی اطاعت کرنی ہے تو بولدا نہیں، جی اسی اتباع کرنا چاہیے ساڈے کے ٹردا نہیں، محبت کرنا چاہیے یا وجود چاہیے یا تصور چاہیے، وجود تو ہے نہیں، تصور تو آؤں نہیں۔ بہت شکریہ، بڑا اچھا سمات فرمایا جی۔ پھر عرض کریں اطاعت کریے تو گل کریں تے اطاعت کریے، اگے ٹریں تے پیچھے ٹریے تے اتباع کریے۔ محبت یا وجود نو یا تصور نو، وجود تو ہے نہیں، تصور تو سماندہ نہیں، کریے کی خالق نے فرمایا اطاعت کرنی جے، اتباع کرنا جے، محبت کرنی جے، ایک کوئی طریقہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، محمد کی اطاعت ہی میری اطاعت۔ سبحان اللہ، بڑا اچھا سمات فرمائیے، نبی کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے۔ اے جناب میرا موضوع ہے جی اس محرم دا، تسی پسند کرو تو موضوع دا میں اعلان کرنا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، موضوع میرا ہے اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ سبحان اللہ، ہو گیا معاملہ سٹ۔ میں بنیاد دی اٹ رکھی، نیاں دا ٹائم لگتا ہے، دیواراں ٹائم نہیں لگتا، نیاں دا ٹائم لگتا ہے۔ نی دی اٹ رکھیاں بجری کٹنی پیندی ہے، سریا پانا پیندا ہے، ایک بار بنا کے دیوار چکی گئی تن دن ہون گیا، آج شروع ہو گیا ہے۔ آج میں رکھن لگا موضوع دی نی، وہ نی میں رکھ دیتی ہے کہ اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جتنی جناب دی توجہ ہے اور جتنی اس محنت جناب نے کیتی ہے، انشاءاللہ رائے گاہ تے کدی بھی نہیں جا سکتی، آن والے دا آنا، پڑھنے والے دی پڑھائی، جناب دی سماعت۔ دو جملے نے یہ مہربانی کر کے ذرا جگہ دینا، پھر آسانی میرے واسطے ہو جائے۔ پہلا جملہ،
اطاعت محبت سے ہوتی ہے، سبحان اللہ، اطاعت محبت سے ہوتی ہے۔ محبت ہوئے تو اطاعت ہوندی ہے، محبت نہ ہوئے تو اطاعت نہیں ہوندی۔ پیو دی اطاعت بھی وہ کرتا ہے جس بیٹے نو پیو نال محبت ہو، جنہوں محبت نہیں ہو اطاعت نہیں کرے گا۔ بہت اچھا سماعت فرمائے، محبت سے اطاعت ہوتی ہے، اطاعت تقاضا کرتی ہے کہ بندہ محب ہو، محبت ہوئے گی تو وہ اطاعت کرے گا۔ اگلا بڑی اہم گل ہے، اگلی گل ہے کہ محبت کی وجوہات کمال سے جڑی ہوتی۔ پڑھے لکھے بندے تو سمجھ گئے، بچیاں تک میں گھر پہنچانا، میں سر تو گزارنا نہیں چاہنا۔ ہاں، محبت کے بغیر اطاعت ممکن نہیں، اور محبت کی وجوہات کمال سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایک مشکل گل نہیں، محبت جدو کسی نے ہوندی ہے کمال دی وجہ تو ہوندی۔ بہت شکریہ۔ جے کمال مک جائے گا تو محبت مک جائے۔ مثلا جڑا بندہ کسی نال پیسوں دی وجہ تو محبت کر رہے، او دے محبت دی وجہ او دا پیسیاں دا کمال ہے۔ جدو پیسے کمال تے رہن گے محبت رہے گی، پیسے زوال آ جائے گا محبت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وجہ ہی کمال دی وجہ تو۔ جڑا بندہ اقتدار نال محبت کرتا ہے، مقتدر نال، سیاستدان جدوں تک الیکشن جیتتا ہے محبت قائم رہے گی۔ کمال تو سوال تے آئے گا، ایک واری ہارے گا تے محبت ختم ہو جائے گی۔ ٹیچر نال محبت ہے علم دی وجہ تو، علم دا کمال رہے گا تے محبت رہے گی۔ جدوں انہوں سوال نہ آئے گا، جدوں سوال نہ آئے گا بچے دے ذہن جو دی محبت اٹھ جائے گی، کیونکہ جڑا کمال سی وہ سوال تے آگے۔ محبت پیسے نال ہوئے تے پیسہ کمال ہے، زوال آ جائے تے محبت نہیں۔ محبت حسن نال ہوئے تے کمال تے ہوئے تے پھر محبت ہے۔ اگر وہ کسی بیماری دی وجہ تو ڈیمیج ہو جائے، منہ تے تیزاب سڑ جائے، 2 مہینے بخار ہو جائے، او دی حسن دی او شکل نہ رہے، جنہ محبت ہوندی سی پئی اونی محبت تھلے ٹر جائے گی۔ پیسے نو سوال آیا تے دولت مند والی محبت مک گئی، حسن نو سوال آیا تے حسین دی محبت مک گئی، ڈاکٹر سوال تے آیا تے او دے نال مریض نو محبت مک گئی، ٹیچر سوال تے آ جائے تے طالب علم نو محبت مک گئی۔ محبت ہوندی کمال نال ہے۔ اے دا مطلب ہے اللہ دے عدل دا تقاضا ہے، جدی اطاعت واجب کرے او دے تے زوال نہ لے آوے۔ سبحان اللہ، آباد رہو جی۔ جدی اطاعت واجب کرے او دے نال محبت ضروری ہے، تے محبت ہوندی ہے کمال نو۔ اے دا مطلب ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ فرماندا ہے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور رسول سے محبت قبلہ وہ کرے گا جو رسول سے محبت کرے گا، اطاعت وہ کرے گا جو محبت کرے گا۔ محبت چاہتی ہے کمال، اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کو جس زاویے سے دیکھو کمال ہی کمال ہوگا۔ سبحان اللہ، زوال ممکن ہی نہیں۔ جیڑے پہلو تسا مقرر کرنے نے کر لو۔ حضور دا بچپن ویکھو تے پھر کمال تے، جوانی ویکھو پھر کمال تے، بڑھاپا ویکھو پھر کمال تے۔ آج کل جڑے وڈیرے ہوئے نے وہ آندے نے جناب علی یاد جے بابا جی، جدوں وہ آندا گل چھڈو پرانیاں چھڈ، کوئی بندہ بچپن نو یاد کر کے راضی نہیں۔ وہ آندے نے بچپن وچ کئی وعدے کاٹے ہو جاندے، مثلا کسی دی چھوٹی موٹی چوری کر لینی، کسی دی بیڑی تو بیر لا لینا، کسی دی کڑک خراب کر کے بچوں نکل جانا۔ چھوٹے چھوٹے کام بچپن چ ہو جاندے نے۔ بچپن چ جننے ضعیف نے وہ اپنی بزرگی دا راہ پان گے، بچپن نو یاد بھی نہ کرن گے، بچپن نو یاد بھی نہ کرن گے۔ اللہ جی دی اطاعت واجب کرے او دا بچپن بھی کمالتے ہوئے، او دی جوانی بھی کمالتے ہوئے، او دا بڑھاپا بھی کمالتے ہوئے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دا بچپن بھی بے عیب۔ یار محبت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، نبی دا بچپن بھی بے عیب، نبی دی جوانی بھی بے عیب، نبی دا بڑھاپا بھی بے عیب۔ کوئی کائنات دی طاقت ثابت نہیں کر سکتی نبی دے بچپن چ کوئی کمی ہوئے، نبی دی جوانی چ کوئی کمی ہوئے، نبی دے بڑھاپے وچ بھی کوئی کمی ہوئے۔ یہ مطلب ہے 3 دور نے، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ نبی دا بچپن بھی بے عیب ہے، مصطفیٰ دی جوانی بھی بے عیب ہے، اور حضور دا بڑھاپا بھی بے عیب ہے۔ میں فضول گل نہیں کر رہا، من جن ساری کائنات مننے، میں نبی دی گل کر رہا، نبی دی۔ میں اجے صرف پیغمبر دی قبلہ گل کر رہا، تشریح رکھو جی۔ یہ مطلب ہے حضور دا بچپن بھی بے عیب، حضور دی جوانی بھی بے عیب، اور حضور دا بڑھاپا بھی بے عیب۔ یا تے پیغمبر چ نعوذ باللہ کوئی عیب تلاش کرو،
یا مصطفیٰ تو بعد او دے ممبر تے ہادی ایسا منو جدہ بچپن بھی نبی جیسا ہوئے، جدہ جوانی بھی حضور جیسی ہوئے، اور جدہ بڑھاپا بھی مصطفیٰ جیسا ہو. جڑ گئے سارے. میں جناب دے سامنے آج حضور دی بشریت پڑھنا چاہتا. جی بشریت، میں نور نہیں پڑھنا چاہتا، میں پہلے حضور دی بشریت پڑھنا چاہتا. جنہیں بندے آدھے نبی نور نہیں، اچھا جناب بشریت تے آجو. ہاں نبی بشر ہیں، نبی بشر ہیں، مگر ہم جیسے بشر نہیں ہیں. سبحان اللہ. بھائی پیغمبر دی بشریت پڑھ دینا. مثلا اے بشریت ہوں دیئے جسم، میں جسم پڑھ دینا. حضور دی جسمانی کیفیت قرآن چو پڑھنا. میں آج پہلے دن جناب دے سامنے حضور دی بشریت پڑھا گا، کمال بشریت. کل پڑھا گا کمال نسب، پھر پڑھا گا کمال علم، پھر پڑھا گا کمال طہارت، پھر پڑھا گا کمال صداقت، پھر پڑھا گا کمال عقل، پھر پڑھا گا کہ دین مکمل کتھے ہو. سبحان اللہ. اکمل ہی پڑھنے نا. بہت شکریہ بھائی. میں اکمل پڑھنے لگا کہ سرکار دی بشریت آج پڑھنے لگا. تو سا اتنے اچھے طریقے لال استقبال کیتا ہے. تو میں پہلی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ صف چو پڑھنا کہ نبی دے کمال کتھوں شروع ہے. بھائی دنیا تے آن دی گل کر رہے ہیں، میں نورانیت دی گل نہیں کر رہا. آدم تو پہلے نبی ہے سن، میں ادوں دی گل نہیں کر رہا، چونکہ میں بشریت پڑھنا چاہنا. بہت شکریہ. اے قرآن ہے، سورہ مبارکہ صف ہے. خالق کائنات نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کرتے ہوئے میرے پیغمبر کا تو لوگوں سے کہا، لوگو میں تو رسول ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُہُ احمد. میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد. میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہے. اے میرے کو شاہ رفیع الدین دا جی ترجمہ ہے، میرے کو شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی دی تشریح. وہ فرماتے ہیں عرش پہ فرشتوں میں حضور کا نام احمد ہے، جب دنیا پہ آئے تو محمد رکھا گیا. عرش پہ حضور کا نام احمد ہے. شکریہ بابا. عرش پہ حضور کا نام صدقے جاؤں. فرشتوں میں حضور کا نام احمد ہے. زبانہ معطر کرو. فرشتوں میں حضور کا نام احمد ہے، دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا. میں جدوں اس گھروں ٹریا سا، میرا نام علی ناصر، میں چکوال گیا اتنے بھی علی ناصر. ایتھے آ کے کوئی آکھے تیرا نام ہے محمد بشیر رکھنا ہے، یہ مطلب ہے پیچھے تے ناصر سی، ایتھے کسے رکھے، ایتھے کسے رکھے. پھر میں نے پوچھنا پائے گا کہ یار میں تو تھوڑے کو پہلی باری حاضر ہویا، یہ جڑا میرا اگلا نام سی وہ تمہیں پسند نہیں؟ جڑا پہلا میرا نام سی وہ تمہیں پسند نہیں؟ تو سب بدل کے کیوں رکھے؟ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے تھی، کوئی تو وجہ. اے میں نہیں پتا. اتھے نا حضور دا احمد سی، جب دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا. دکھ ایک گل ہے کہ جدوں قرآن دی سائٹ تے اے لکھ دیتا ہے کہ محمد رکھا گیا، تو کاش مسلمانوں حوصلے سے یہ بھی لکھ دیتے وہ اللہ کا رکھا ہوا بدلہ کس نے تھا. سبحان اللہ. بھائی اللہ نام رکھیا کہ بلا احمد، دنیا تے آئے تے نام رکھیا گیا محمد. ہن دنیا تے آئے کتھے نے؟ مکے وچ کتھے آئے نے؟ سرکار آمنہ دی گود وچ. آخر دسنا تے تانوں پائے گا کہ اللہ دا نام احمد بدل کے جنہیں محمد رکھیا ہے وہ بندہ کڈا وڈا ہے کہ اللہ آکھیا ٹھیک ہے جڑا تو رکھیا ہے وہی ٹھیک. کمال ہے. بہت شکریہ جناب. میں عرض کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ نے نام حضور دا رکھیا احمد. تے حضرت عیسیٰ اعلان بھی کیتا ہے احمد دا. حضور جدو دنیا تے آئے نے، والد محترم تو دنیا تو رخصت ہو گیا سن، باقی اماں جان رہ گئے. میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، حضرت آمنہ نے دو بندوں کے علاوہ کسی سے بات کی ہو تو ہم مجرم ہیں. دو بندوں کے علاوہ کسی نے نام نہیں رکھا. کوئی کہتا ہے عبد المطلب ہے، کوئی کہتا ہے ابو طالب ہے. یہ مطلب ہے پاویں پیو ہوئے تو پاویں پتر ہوئے، عبد المطلب ہون یا ابو طالب ہون، ہیں تے یہی پیو پتر. ایک نبی دے چچا جان نے، دوسرے نبی دے چچا جان نے. ہاں بھائی گل کر کے دے نال کرنی ہے. ایک عبد المطلب ٹھیک ہی، ابو طالب ٹھیک ہی. اے بندے کیسے سن نبی دے آؤندیاں نو؟ میرے عزیز دوستو، جدو اتنا نام محمد رکھے
اللہ آگ چھڑتا اے ناک سیر جائے میں دا نام احمد رکھے یہ نہ آکھنا سی اسی متولی کعبہ ہیں تو رب کعبہ ہے اسی متولی کعبہ تو اے رب کعبہ رولا ہی کوئی نہیں اسی اپنے والا رہن دینے تے تیرے والا ٹھیک ہے اسی محمد رہن دینے تے تیرے والا ٹھیک ہے پتہ نہیں انہاں دے او دے نال تعلق کنے سن او سکیا میں اپنے والا رہن دینا تواڈے والا ٹھیک سبحان تو غور فرمایا پھر اللہ نے 4 مرتبہ قرآن چ حضور نو محمد ہی آکھے ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد رسول اللہ نزل علی محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم 4 باری اللہ آکھیا محمد ہے اگوں کمال ہو گئی بندے آ گئے مسلمان ہونے واسطے اللہ نام احمد رکھیا سی ابو طالب نے محمد رکھیا سی جنیاں بندیاں نو نبی کلمہ پڑھایا ہے او دے وچ اللہ والا نام نہیں ابو طالب والا نام موجود اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان احمدن بچ احمدن پالو نا اللہ رکھے ٹھیک نہیں ٹھیک محمدن عبدہ ایک باری درود تو پڑھو صلی اللہ محمد ہے محمد احمد تو نہیں نا صدقہ جامع محمد اللہم صلی اللہ محمد اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد لا الہ الا اللہ محمد میں کہ اللہ ہاتھ گنگا ہڑیا یہ کلمیاں وچ بھی نہ انہاں دے رکھ چھڑے میرا خیال ہے اللہ رکھے ہی کلمیاں چ اس واسطے نہ ہے کہ جنہاں دے رکھے نا نو میں کلمے چ رکھا نا انہاں دے کلمے تے شک نہ کرے سبحان اللہ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے جڑے ویلے سبحان اللہ یہ جڑے ویلے قبلہ نام رکھیا نا محمد کنیز کول کھڑی سی حضرت عبداللہ دی برکہ ہودا نام ہے وہ ساکیا بڑا سردار آپ نے یہ نام محمد کیوں رکھا سنو جی میں کمال پڑھن لگا اطاعت تقاضا کر دیئے محبت دا محبت تقاضا کر دیئے کمال دا حضرت عبدالمطلب نو ویکھ کے ہتھاں وچ اینج اتے سی منہ تے میرے مولا دے کپڑا مصطفیٰ دے اینج یہ دوں اچھی مثال میں کڑی دی جب میں قرآن تے میں غلاف رکھے انج چہرہ سی انج ہٹایا تو فرمایا اسمائی تو کا محمد ہم تیرا نام محمد رکھتے کنیز کول کھلوتی سی کہنے لگی بڑا سردار اے نا اگے سنیا کدی نہیں اے نا اگے پڑھیا کدرے نہیں اے نا اگے رکھیا کسے نہیں سنیا کدی نہیں رکھیا کسے نہیں تے پڑھیا کدرے نہیں مصطفیٰ دا چہرہ سامنے کر کے عبدالمطلب فرماتے ہیں جدو ایہو جیا اگے آیا ہی نہیں صدقہ جاواں رکھنا کنے سی سننا تو کتوں سی تے پڑھنا تو کتوں سی کنیز ہو کے سوال بڑا خوبصورت کیتا کہنے لگی قبلہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ نام محمد رکھا کیوں ہے حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں جس میں کوئی کمی نہ ہو محمد اسے کہتے ہیں جو کمال ہی کمال ہو جو صرف تعریف کے قابل ہو ہمارا یہ بیٹا تعریف ہی تعریف ہوگا تعریف ہی تعریف ہوگا یہ مطلب ہے مصطفیٰ نو جتھے ویکھاں گے صرف تعریف ہوئے گی جتھے ویکھاں گے صدقے صرف تعریف ہوئے گی میں تعریف مصطفیٰ تو آج دی مجلس شروع کر رہے ہیں محمد جس کی تعریف کی جائے کدی لوگ کی نبی اور مصطفیٰ نو رسول منن تو پہلے محمد مانے جاننا محمد بھئی کیا بات ہے میں کہہ رہا نبی دا معنی خبر دینے والا رسول دا معنی پیغام پہنچانے والا اجے تک پیغام نہیں سی پہنچایا محمد ہے سن جدوں تک اللہ دی نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا محمد تے ہے سن یہ دا مطلب ابو طالب دی چوری چو ویکھ کے کدی بندے محمد پہلے مان جانا پھر نبی بھی مان جان پھر رسول بھی مان جان پہلے کدی محمد مان جانا محمد دا معنی صرف تعریف کے قابل صرف تعریف کے قابل یقین کرو خوش قسمت ہے قوم جڑی محمد نو محمد من گئی تجھے تے حضرت علی دی ولایت دی وجہ تو پریشان ہو لوگ نہیں مانتے لوگ تے اچھی طرح مصطفیٰ نو محمد مان جان تے بڑی بات ہے پتہ کیوں اے میرے کو قرآن ہے نا جی ریل چ رکھ کے میں قرآن رکھنا تے پڑھنا جدو ریل خالی ہو جاندی ہے نا او دے وچ اور کوئی کتاب نہیں رکھی جاندی صرف قرآن ہی رکھا جاندا پھر خالی ہوئے پھر قرآن پھر خالی ہوئے پھر قرآن میں قرآن چکا دوجے بندے بھی قرآن ہی رکھنا وہ چک کے لا جا تیسرے بھی قرآن ہی رکھنا وہ چک کے لا جا پنجویں بھی قرآن ہی رکھنا کیونکہ ریل وچ رکھی دا ہی قرآن ہے کدی سارا جان محمد نو محمد مان جاندا نا تے سارے ہی ولایت مان جانی سی کیوں جدو قرآن دی جگہ تے صرف قرآن ہوندا ہے تے محمد دی جگہ تے بھی صرف کوئی محمد ہی آئے گا
سبحان اللہ. اگر قرآن دی جگہ تے قرآن ہوندہ کہ بلا پھر مصطفیٰ دی جگہ تے بھی کوئی مصطفیٰ آئے گا. آج دی مجلس میں شروع کر رہے ہیں, مولا تعالیٰ جزائے خیر دے وے. میں سرکار دی بشریت پڑھن لگا جی قرآن چوں. بشریت کی ہے نورانیت ہے نا. بشریت کی ہے جناب, اے ہاتھ نے, اے پیر نے, اے متھا ہے, اے چہرہ ہے, یہ سارا کچھ اے بشریت ہے. میں حضور دی بشریت قرآن چوں پڑھن لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع پسند ہے جی؟ سرکار دا کمال پڑھن لگا. ہاتھ تے میرے ہاتھ ہی ہوندے نے. یہ ہاتھ کیسے نے میرے نبی دے, چہرہ کیسا ہے میرے نبی دا, پھر دل کیسا ہے میرے نبی دا, دماغ کیسا ہے میرے نبی دا, آنکھ کیسی ہے میرے نبی دی, سینہ کیسا ہے میرے نبی دا. کمال ہے. ایک ایک آزاد متعلق بکھری بکھری آیت موجود میرے نبی دے. ایک ایک آزاد متعلق بکھری بکھری آیت موجود ہے. مثلا میں ہتھاں والی آیت پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے حبیب, یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں نا, اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو تیری بیعت کر رہے ہیں نا, حقیقت میں تو اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اور ید اللہ ہے. یار ذرا غور نال سن لو. ید اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں, سبیاں پارا سورہ مبارکہ فتح. اللہ فرماتا ہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم. جو ان کے ہاتھ ہیں نا, ان کے اوپر جو ہاتھ ہے نا, وہ اللہ کا ہاتھ ہے. صحابہ بیعت کر رہے ہیں, سرکار دی بیعت اے انج ہو رہی. تھلے صحابی ہاتھ رکھے ہے, اتے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھے ہے. اور اللہ, میں جسم پہ پڑھنا, میں بشریت پہ پڑھنا. اللہ فرماتا ہے ید اللہ, اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے. یہ مطلب ہے بسم اللہ کر کے من کہ جو نبی کا ہاتھ ہے یار وہ اللہ کا ہاتھ ہے. بہت شکریہ. جو نبی کا ہاتھ ہے, پھر کہہ رہے ہیں جو نبی کا ہاتھ ہے. اور یار جب نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے تو اب بتا, جس ہاتھ نے غدیر میں علی کو بلند کیا تھا, یہ مطلب ہے صرف پیغمبر نے نہیں, اللہ نے کیا تھا. کیا بات ہے تو یا بسم اللہ. خیر ہوئے جی دو ہاتھی. بسم اللہ. بہت شکریہ بھائی. حضور دا ہاتھ, مہربانی مہربانی, اللہ دا ہاتھ. یہ دا مطلب نبی دا ہاتھ ویکھی تے اللہ دا ہاتھ. اچھا زبان ویکھ لو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یہ تو حرکت ہی نہیں کرتی جب تک میری وحی نہیں ہو جائے. یہ مطلب ہے جیسا حضور دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے, تو حضور دی زبان اللہ دی زبان ہے. پھر خالق کائنات نے سورہ نجم فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. نبی کی آنکھ دیکھنے میں غلطی نہیں کرتی. نبی کی آنکھ دیکھنے میں غلطی. نبی کی آنکھ جو دیکھتی ہے ٹھیک دیکھتی ہے. ٹھیک ٹھیک. اسی کئی باری ویندے کو جاؤں دا کچھ دوروں آنے ٹرک پہ آؤں دا, نیڑے آؤں دا تو بس ہوں. دوروں بے کے آنے ویگن پہ آؤں دی, نیڑے آنا تو ریڑا آؤں دا. یہ مطلب ہوں دا ویندے کو جاؤں دا کچھ, ویندے کو جاؤں تے ہوں دا, ویندے کو جاؤں تے ہوں دا. کئی باری میرے نام جو ہے ٹرین چ بیٹھا پتہ لگا ساڑی ٹر پئی, 2 منٹ بعد 10 منٹ بعد پتہ لگتا ساڑی تے اتھے جو نال دی ٹر گئی ہے نا. نظر دھوکھا کھاندیاں نا. یہ جنیاں نظر دھوکھا کھاندیاں نا, یہ نظر اور نے. ما زاغ البصر وما طغى. نبی کی آنکھ دیکھنے میں غلطی کیا بات نہیں کرتی. لے بھی اے قرآن, اسے قرآن پہ مک. نبی دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ نے, ٹھیک ہے. تے نبی دی اکھ ویکھن چ غلطی نہیں کرتی. اساں بوٹی پی کے علی علیہ السلام نو نہیں منیا, اساں نشے تے حالت چ نہیں منیا. جنہ ہتھاں نو اللہ اپنے ہاتھ آکھیا نا, انہاں ہتھاں تے علی نو اٹھا کے رجب دا موسم سی, کعبے دا اندر سی, انہاں ہتھاں نال نبی اٹھایا جنہاں نو اللہ ید اللہ آندا ہے. تے جنہ اکھاں نو اللہ فرماندا ہے نا کمی بیشی نہیں کرتی, یہ جو دیکھتی ہیں ٹھیک دیکھتی ہیں. انہاں اکھاں نال ویکھ کے محمد آکھیا اے علی ہے. کیا بات ہے. آباد و شاد رہو. اے بولو یار, اے یار جی حضرت عبد المطلب نے آکھیا سی یہ محمد ہے, تے میرے مولا علی نو نبی نے آکھیا اے علی ہے. یہ دا مطلب ہے جیڑا نام عبد المطلب رکھے وہ بھی ٹھیک ہے, تے جیڑا نام محمد رکھے وہ بہت ہی ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے حضرت عبد المطلب دادے نے چک کے آکھیا تو محمد ہے,
पोतरे ने चुक के आख्या तू अली है। ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा बंदा मुहम्मद नू मुहम्मद मनदा है वो अब्दुल मुतलब ते यकीन रखदा है, जेड़ा अली नू अली मनदा वो मुहम्मद मुस्तफा ते यकीन। की नबी आख्या तू अली है। चलो मैं अख तो बाद अगे हजूर दे सीने की गल कर। अलम नशरह लका सदरा का, क्या हमने तेरे लिए तेरे सीने को इल्म से कुशादा नहीं कर दिया। ਇਹਦਾ मतलब है हजूर दे सीने का जिक्र भी कुरान है। ते जे आखे कदम ते कदम भी कुरान चो पढ़ देना। सूरह मुबारका अल हुजरात अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो कभी भी रसूल के कदम से आगे कदम न रखना, मोहम्मद मुस्तफा के कदम से आगे कदम न रखना। अगर तुम कभी ऐसा करोगे अंतहबता अमालुकुम, तुम्हारे अमाल ही जाया हो जाएंगे। जिस पैगंबर के कदम दे अगले पासे कदम रखिए ना नमाज रही है, ना रोजा रहिंदा है, ना हज रहिंदा है, ना सलातां रहिंदियां ने, ना शबेदारियां, ना तहज्जुद गुजारियां। हद मुक गई है यार। जिस नबी दे कदम दे अगे कदम रखिया अमाल जाया हो जाते ने। ओ मुहम्मद पे अली नूं आंदा सी इत्थे कदम रख। सुभान अल्लाह। दिल भी पढ़िए कुरान चो, सुभान अल्लाह, दिल भी पढ़ने। अल्लाह फरमाता है हबीब नज़ल बिही रूहुल अमीन वाला कल्बी का, हमने रूहुल अमीन के जरिए कुरान को तेरे कल्ब पर नाज़िल की। इसका मतलब है हजूर दे कल्ब दा जिक्र भी कुरान है। तो जे कदी आखो मुबारका मैं कलम पढ़ देना। अल्लाह फरमाता है वल कलमी वमा यस्रुना मा अंत बिनिमत रब्बिका बमजनून। मेरे हबीब मुझे कसम है कलम की, मुझे कसम है सतरों की, तू अपनी रब की वजह से, अपने रब की नेमत की वजह से कभी भी मजनून नहीं होता, कभी भी तुझे जनून नहीं आता, इसलिए कि तेरे रब की नेमतें तेरे साथ हैं। इसका मतलब है नबी दा दिमाग दा जिक्र भी कुरान च, हजूर दे दिल दा जिक्र भी कुरान च, हजूर दे पैरां दा जिक्र भी कुरान च, हजूर दे अखां दा जिक्र भी कुरान च, और हजूर दी जुबान दा जिक्र भी कुरान च। ते जिथे हुण आ गया एक कमाल है। हजूर दा पूरा चेहरा जरा ज़हन च रखो। तो मैं आयत पढ़ना। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई। हबीब नमाज में खड़े होके हम देख रहे हैं तेरे मुंह का फिरना भेजा आसमान के, तेरा चेहरा आसमान में ऐसे फिरता हम देख रहे हैं। फिर फरमाया फिक्र न कर फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा, हम किबला ही उधर बना देंगे जिधर तेरा मुंह हो जाए। क्या बात है, हम किबला उधर बना देंगे। बैतुल मकदस सी इधर, पिछे सी खाना काबा। अद नमाज च नबी सोचे, अद नमाज च नबी सोचे कि क्यों ना काबा किबला हो जाए। अल्लाह फरमाया जदों दा तू सोचे ना उदों दा हो गया। जदों दा तू सोचे ना किबला होवे शतरल मस्जिद अल हरम, इथों ही मुड़ जा मेरा सोना, इथों ही मुड़ना, इथों ही मुड़। अद नमाज चो नबी मुड़ के मुंह कीता बैतुल्लाह वल। इसदा मतलब है अल्लाह फरमाया हबीब जिधर तेरा चेहरा काबा उधर ही। क्या बात है, जिधर तेरा चेहरा है काबा उधर, इधर सी ना तेरा चेहरा ते काबा इधर सी ना, हुण मुड़ गया ना तेरा चेहरा, असम किबला ही उन्होंने बना देता है। इसका मतलब है जिसका चेहरा जिधर फिरता है उधर काबा हो जाता है, जिसका चेहरा जिधर फिरता है उधर ही किबला हो जाता है। जिसका चेहरा फिरता जाए तो किबला भी साथ साथ फिरता जाता है। मेरे कुरान के हाथ नहीं, उस चेहरे वाले ने आखे अली का चेहरा देखना इबादत। सुभान क्यों जनाब, मेरे नाल मिल के एक जवाब तो दियो खूबसूरत। जिदा हथ का जिक्र कुरान च होवे ओदे हथ साडे हथ जैसे, जिदे कदमां दा जिक्र कुरान च साडे कदम ओदे कदम नाल मिल सकदे, जिदे दिल दा तज़किरा कुरान च साडा दिल ओदे दिल जैसा हो सकदा। अच्छा जिदे दिमाग दा सिलसिला कुरान च साडे दिमाग जैसा ओदा हो नहीं। इसदा मतलब है जदों जुज़ियात अल्लाह ने गिन के दस छड़ियां ने, तेरे पैर जैसा किसी दा पैर नहीं, तेरे हाथ जैसा किसी का हाथ नहीं, तेरी अख जैसी किसी की अख नहीं, तेरे दिल जैसा किसी का दिल नहीं, तेरे दिमाग जैसा किसी का दिमाग नहीं, तेरे सीने जैसा किसी का सीना नहीं। यार जुज़ियात कट्ठियां कोई तो कुरान दियां सारे आयतां मौजूद ने। मैं उस बंदे तो हैरान हाँ जिदे घर कुरान भी मौजूद है, फिर आंदा है वो हम जैसे थे। कमाल है भाई, कमाल। ये बड़ा बड़ा ऐब जे, उन्होंने मैं कुरान चो वाज़े कर देना। सूरह मुबारक अल हुजरात पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान नाल सुनना। नबी कोल बंदे आए ने, आके बैठे ने,
نبی نو اللہ کی فرما رہے قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب یہ عرب کے گوار آپ کے اس کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، کہ ہم مومن ہیں۔ آئے ہائے، اللہ فرماتا قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دے کہ تم مومن نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو کہہ دے کہ وہ مومن بھئی کیا بات ہے نہیں ہے۔ اگلی گل اتنی لطیف ہے نا، گرمی مک جائے گی تھوڑے اندروں باہر دا میں پتہ کوئی انتظام تو صدقے ہیں، اتنا اچھا انتظام کیتا نے خالق ایک ایک اجر عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا میرے حبیب ولیکن قولوا اسلمنا، یہ جو کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، ان کو کہہ کہ اللہ کہہ رہا ہے تم مسلمان ہو مومن نہیں ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو، مومن نہ کہا کرو۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں۔ ہائے ہائے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں یہ داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ مطلب ہے کہ کئیاں بندیاں دے اندر اسلام تے اتردا ہے، کیا بات ہے، ایمان نہیں اتردا۔ مثلا تانوں پتہ ہے ایڈیاں دیاں موٹیاں چیزاں اے بچے کھا جاندے نے، فروٹ ایڈا موٹا کھا جاندے نے، بڑا کوئی نکل جاندے نے، ایڈی کو گولی ہوندی ہے بخار دی، منہ چ رکھ کے اتوں پانی پیاؤ گلاس، پانی پیشن گے تے آکھن گے گولی کتے آ منہ پانی پیا گولی لگا۔ یہ مطلب ہے جڑا ایڈے اخروٹ کھا جاندہ ہے، ایڈے امرود چب جاندہ ہے، انہوں گولی نہیں پی لنگدی، منہ گولی تو پانی پیندا تو گولی نہیں لنگدی، پھر ماما دھکے نال کھواندیاں جی دھکے نال آندے کڈ باہر کڈ کے گولی چمچی چ رکھ کے وچ پانی پا کے گھول کے ایتھے دے کے نہ نالے پانی تے منہ کھول کے جی ٹائر کھولی دا، پھر او دے اندر رکھ کے نا وہ گھول کے سٹ کے اتوں ادھا گلاس پانی پیا کے منہ رکھ کے مگروں مار دی مکا لنگ گئی نا۔ اس ماں نو پوچھ بھی ایڈیاں اوکھیاں پی پتر نو کرنی ہے نہ نگاہ، وہ کی آندی ہے، آندی ہے تو بیوقوف ہے جے کھا گیا تو یہ ہی فائدہ ہوئے۔ سبحان اللہ، آباد و شاد رہو۔ جویں نلائک بچہ منہ چ گولی رکھدا ہے، پانی پیندا ہے، پانی نگاندا ہے، کنے بندے بولے نے پانی نگاندا ہے گولی نہیں نگاندا۔ یہ بندے کیسے ہیں جو اسلام کو گزرنے دیتے ہیں ایمان کو نہیں گزرنے دیتے؟ صدقہ جاواں، یہ مطلب ہے بندے ایسے نے جنہاں نو اسلام لنگ جاندا ہے۔ بولو یار ایمان نہیں لنگدا، لنگدا ہے اون جو اس بچیاں کو منہ چ رکھ چھڑدے اندر نہیں جاندے۔ اللہ فرماتا لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں۔ کنے بندے بولے نے؟ تھوڑے بندے بولن تے پھر لوگ آندے نے ویگن نال لیندی۔ سارے بولو تو پتہ لگے نا تسی اپنے گھروں آئے ہو میں اپنے گھروں۔ پھر ان کے دلوں میں اسلام اترتا ہے، ایمان نہیں اترتا۔ ساری پنجابی ہے جی سیال کوٹی، اسی اور پرنالے دے اگے کوئی کھ کھا جانا تے کوٹھے تے پانی کھلو جائے تے اسی کوٹھے جا کے بنے اوئے ہوئے ہوئے کی ہویا جے ڈکا آئے ہیں، ڈکا سمجھ دے، ڈکا نالی بھی لگ جانا، ڈکا پانی باہر آ جانا ڈکا۔ یہ مطلب ہے کہ اسلام اترتا ہے، ایمان نہیں اترتا۔ کوئی تے ڈکا ہے نا، ہاں میں وہ ڈکا قرآن چو پڑھن لگا، صدقے جاواں ہن سارے بندے بحال ہوئے نے۔ میں پیانا ہوں میں ڈکا قبلہ ڈکا آیا بچے وہ اندر ایمان جان ہی نہیں دیندہ، اسلام جاندہ ہے ایمان۔ میں کہ اللہ کیوں نہیں ایمان اندر جاندہ؟ صدقے جاواں وہ ڈکے دا ذکر 15واں پارہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل خالق کائنات فرماتے ہیں۔ یاد رکھو اے مجلس حسین علیہ السلام، یہ وچ قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے، قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ کائنات تے واحد ہستی میرا پیر ہے جس نیزے تے قرآن پڑھے۔ مجلس شبیر وچ قرآن دی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مہربانی میں انتخاب کیتی ہیں آیتاں میں پڑھ دینا۔ ڈکا ہے وہ ڈکا کی میں کہ اللہ وہ اسلام لنگ جاندہ ہے، ایمان نہیں لنگدا، وہ کی ہے ڈکا؟ ایک ثابت ہو گیا کہ اسلام کچھ پتلا ہے تے ایمان کچھ موٹا ہے، جڑا وہ بچوں دی لنگدا نہیں ڈکا کی ہے۔ آ دیکھو جی ڈکا، اللہ فرماتا وما منع الناس، جو شے منع کرتی ہے صدقے جو شے منع کرتی ہے لوگوں کو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءہم الہدی، حالانکہ ہدایت بھی ان کے پاس آ چکی ہے لیکن پھر بھی ایمان کو اندر نہیں جانے دیتے۔ ڈکا لان لگا جی میں دھیان نہ سنیا جی کی اللہ فرماتا ہے الا، ایک ہی بات ہے اور کوئی بات ہے ہی نہیں، الا سوائے اس کے، الا سوائے اس کے کیا؟ میں کیا اللہ کی فرمایا ان قالوا بعث اللہ بشرا رسولا، وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا ہے۔
یہ مطلب ہے جو رسول کو بشر کہے اس میں اسلام اترتا ہے. تھوڑے بولے لگا. جو رسول کو بشر کہے اس میں اسلام تو اترتا ہے. پھر کہہ رہے ہیں ایمان، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان تو ہوتے ہیں. سبحان اللہ، مسلمان ہوتے ہیں لیکن مومن. کیا بات ہے، مسلمان ہوتا ہے اسلام کی وجہ سے، بندہ مومن ہوتا ہے کیا بات ہے ایمان کی وجہ سے. جو نبی کو بشر کہے اس میں اسلام گزرتا ہے، ایمان نہیں گزرتا. جتھوں چھوٹا بیر نہیں گزرتا اتھوں ایڈا سیب گزرے گا نہیں. جتھوں اسلام گزرتا ہے تے ایمان نہیں گزرتا. زندگی بھر یاد رکھنا، علی ایمان نہیں کل ایمان ہے. جن دلوں میں ایمان نہیں آتا ان میں کل ایمان کیسے آ جائے. سبحان جی، کیا بات ہے. وہ یار ایمان تے پہلے اترے، ایمان ہی نہیں آتا تو کل ایمان کیسے آئے گا. علی کوئی معمولی چیز نہیں، علی کا دلوں میں اتر جانا کوئی آسان بات نہیں. میرے عزیزوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نبی کو بشر نہ سمجھے. جس نے نبی کو بشر کہا اس میں اسلام آیا ہے، ایمان نہیں آیا. اگر ایک اور آیت مجیدہ سنو تے پھر میں اور قریب کر دینا. سورہ مبارکہ ہود دی ایک آیت میرے مد نظر ہے. ایتھے بندے آندے نے او کالے کپڑے پا گیا جی، او کافر ہو گیا جی، او علام لا گیا جی. اللہ معافی دے، پتہ نہیں کنے بندے سانو روز کافر آندے نے تے مطمئن ہو کے ساندے نے بھی ہے ہی کافر. قرآن دی آیت ہے، میں کہا فقاد الملاؤ الذین کافروا من قومہ، وہ نوح کی قوم کے بندے جو کافر ہو گئے تھے. یہ مطلب ہے کفر ہم نہیں شروع ہوا، نوح دے ویلے دا شروع ہے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی عالم دین دسے اجڑے نور دے دور چ بندے کافر ہوئے سن وہ گھوڑا کٹتے سن. نوح دے دور چ بھی بندے کافر ہوئے نے، انہاں علم لائے سن، کڑیاں پاندے سن، مرکیاں پاندے سن، ماتم کرتے سن. کو صحابہ کرام دا رولا، کو ازواج رسول دا رولا نہیں. ہن نتیجہ سنیا جے، میرا خیال ہے کہ کافی ہو جائے گی. اللہ فرماندا ہے وہ کافر ہو گئے تھے. ویسے جنہوں اللہ کافر آکھے او دے متعلق تحقیق کرن دی لوڑ نہیں کہ کی پتہ جی ہوئے کہ نہ ہوئے. اللہ فرماندا وہ سردار جو تھے نا نوح کی قوم کے، کافر ہو گئے تھے من قوم ہی، اس کی قوم سے. میں کہ اللہ سامتے لوگ ایسے گل تو کافر آندے نے، وہ تسی فرماؤ انہاں کی کیتا سی. انہاں صدقے جاواں انہاں کی کیتا ہے. خالق کائنات نے فرمایا ما نراک الا بشرا مثلنا. وہ نوح کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے. ہائے ہائے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے. قرآن تے میرے دوے ہاتھ نے، اس نوح کی زہرہ کا بابا تصدیق نہ کرے تو وہ نبی نہیں بنتا. محمد مور نہ لاوے تے کوئی نبی نہیں بنتا. میں حیران ہو گیا، جڑا نوح نو اپنے جیسا بشر آکھے او کافر ہو جاتا ہے، جڑا رسول نو آکھے گا گھر کی ہو جائے گا. اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا نہیں. ہوں ذرا جسمانیت حضور دی ذہن چ رکھو تے میں فضائل دی آخری گل کرا. نبی دا ہاتھ عام ہاتھ نہیں، نبی دی زبان عام زبان نہیں اور طرح. نبی دا ہاتھ دا ذکر بھی قرآن چ پڑھیا میں، نبی دی زبان دا ذکر بھی قرآن چ. تسی آندے رہو قرآن چ. نبی دے دل دا ذکر قرآن چ، نبی دے دماغ دا ذکر قرآن چ، نبی دے سینے دا ذکر قرآن چ. معافی بھی منگاں گا، نیدے میں تھلے بہ جاں گا، جتھے تو آکھیں گا اتھے سر رکھاں گا. اسی پاگل کوئی نہیں. قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، سر تو لے کے پیراں تک جدے جسم دا تعریفاً ذکر قرآن چ موجود ہے. چل سانو رہن دے، تو ہی دس کوئی کائنات تو کوئی ہے نا وہ بندہ جنہوں نبی فرمایا سی جسموں کا جسمی. ہائے ہائے،
بھائی کوئی تے ایسا ہوئے گا سوائے حیدر کرار دے دوسری کوئی ذات ملتی نہیں جنہوں نبی آکھے جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی، تیرا نفس میرا نفس، تیری روح میری روح، تیرا وجود میرا وجود، تیرا جسم میرا جسم۔ ہم نے بلا فصل کہہ کے شرارت نہیں کی، نبی کی جگہ پہ نبی ہی کا جسم رکھا ہے۔ اے نبی دے جسم نے جنہوں نبی نے منی آکھے، علیو منی وانا منہ، حسن و منی، حسین و منی، فاطمہ بزات و منی۔ اے جسم رسول دے ٹکڑے نے سارے، جسم رسول دے۔ ممکن کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میرا ہوئے تے ہاتھ نو کوئی مارے تو منو آکے سو، ہاتھ میرا ہے ہاتھ نو کوئی مارے آکے تو سو، میں کہ میں سوہاں، اے میرے بچوں ہیں۔ یہ مطلب ہے جیڑا وچوں ہوئے انہوں تکلیف ہوئے تے اصل جسم نو تکلیف ہوندی۔ میرے پیر تے کو پیر رکھ کے دبائے تو میں نے آکے تین کو تکلیف تو نہیں پہ، کیوں نہیں؟ پیر میرا ہے۔ یہ مطلب ہے جس حصے نو بھی تکلیف دیں گا اصل تکلیف اس وجود نو آئے گی۔ آ جڑیاں گلیاں چ روڑیاں نہیں نا، اے نبی دا جسم سی۔ جنہاں نو جنگلہ چ پھرائے تیرے علم چی نہیں ہے کون لوگ نے، نبی دے حصے نے، اے من نیت دی منزل تے نے۔ میرے عزیزوں پیغمبر اسلام نے ہجرت کیتی ہے کہ نہیں مکیوں؟ کتھے گئے نے؟ بولو یار، مدینے ایتھوں نکلے نے تو مدینے دے بندے منتظر سن، مولا نکلے نے تو منتظر سن۔ پیچھے حضرت علی نو چار پائی تے لٹا کے گئے تے نال کہہ کے آئے نے اے جی تیرے نال آ جان گے، میں اگے جا رہے ہاں، فکر نہ کرنا۔ استقبال واسطے بندے مدینے تو باہر آ کے کھلوتے ہیں۔ نبی فرمایا سی حسین و منی وانا من الحسین، اے میرے بچوں ہیں میں اے دے بچوں ہاں۔ یا رسول اللہ چنگی نسبت امت نے یاد رکھی ہے، تیرے واسطے اتھے بندے کھلوتے سن کہ پیغمبر آ رہے نے، پیغمبر آ رہے نے، مرحبا دیا چوڑیاں پھر کے جدو تیرے حصے گئے نے شام لوگ آئے نے پتھروں دیا چوڑیاں پر۔ یکم محرم ہے، آغاز اسی آنسوان تو کیتا ہے۔ اللہ گواہ رہی لوگ کی فرسٹ ایئر مناندے نے، نیو ایئر نائٹ تے لوگ ہس دے تے ٹول بجاندے نے۔ سال دا آغاز ہوندا یکم محرم تو، گواہ رہی اسا آنسوان نال دا استقبال کیتا ہے، کیونکہ اے یو چانے جنوں جنگل وچ بی بی زینب ویکھ کے کیسی ویر اسی اجڑ چلے ہیں۔ 28 رجب سی، جمعہ دا دن سی، 28 رجب جمعہ دا دن۔ عبداللہ ابن سرار ایک بندہ جڑا مدینے و سودا کھڑتا سی، ہر جمعہ نو آ کے پنڈ دا سی، جی میں پنڈ دادر خان دے گردو نواں چو چک جڑے نے اتھوں آ کے لوگ اتھے سودا کھڑتے ہیں، چھوٹیاں دکاناں۔ وہ آندا میں ہر جمعہ تو بعد دکاناں کھول دیاں سن تے سودا کھڑتا سا۔ وہ 28 رجب سی، جمعہ دا دن سی۔ آندا جڑے ویلے میں مسجد چوں نکلیا تے دکان کو نہ کھلی، لوگ گھراں نوں ٹر گئے۔ میں واپس آ کے ایک بندے نے پوچھا جڑا مسجد چوں باہر پہ نکلتا سی، اے عبد خدا اج دکاناں بند کیوں نے؟ ہو سکیا تو شہر دا نہیں، ہو سکیا نہیں، ہو سکیا نیڑے آ، ہو سکیا مینوں اس مسجد دے اندر کھلار کے کان چ آکھیا محمد دا پتر مدینہ چھڈ کے ٹر۔ صدقے صدقے جاواں تہاڈی عزت تو صدقے، تہاڈی سوچ تو صدقے۔ کہنے لگا بندے مہمان جاندے رہندے نے آوندے رہندے نے، مسافر، دکاناں بند کیوں نے؟ ہو سکیا زیادہ تنگ نہ کر اندر آ۔ آندا اور مسجد دے سین وچ کھڑ کے نہ مینوں دھیان نہ سن۔ کہنے لگا دوجا سوال کیتا ہی تریجا نہ کریں۔ کہنے لگا کیوں؟ اس آندا میرے کان چوں سکھیا اودیاں بھیناں وی نال جا رہی، اودیاں بیٹیاں وی نال جا رہی۔ تہاڈی آئے کسے گام وچ نہ سنا، میں سوائے گا میں شبیر۔ وہ کہنے لگا یار تیاں بھیناں نال بھی لوگ سفر کردے نے، مینوں دس یہ دکاناں بند کیوں نے؟ ہو سکیا تینوں ہوش کوئی نہیں، باہر وہ گلی چ پہ آدیاں نے جڑیاں نانا دے روزے تے رات نو جاندیاں۔
ہو سکے دکانہ بند کیوں نے؟ ہو سکے انہاں دا ایک ویر ہے جدا نام عباس ہے، اور سویرے فجر تو بعد آ گیا پچھلے ٹائم دکان کوئی نہ کھلے، میری مرشد زادیاں گلی چوڑ لگی، آندا میں انہوں آکھا میں انہوں اتھے کھڑا کر آباد رہو، اتھے کھڑا کر جی تو سیدہ دا بوہ دستا ہے، آندا میں انہوں اس کھڑا کیتا اوٹ میں لک کے کھلو گیا، دروازہ میں انہوں دستا سی، میں گلی والے انہوں نسان دستا، تو اڈا کی خیال ہے مولا حسین تو چھپ سکتا ہے؟ میرا عقیدہ امام تو کوئی شاگرد نہیں نا، امام کیوں کھلوتا رہن دیتا ہے؟ لمبی اس روایت کیتی ہے جڑا مینوں اندازہ لگا ہے کال میں دین دی نہیں ہو سکے امام چاند دے تو انہوں پھڑ کے دور کر دے، کھلوتا رہن دیتا نے دن داریا کیویں نکلے ہیں تے کیویں گئے ہیں۔ میں پوچھا قبلہ کیوں شبیر برداشت کیتا؟ پہمیں بیبیاں برکے دے اندر سن لیکن کیوں برداشت کیتا؟ رو پہ تے رو کے فرماندے نے شبیر چاہتے تھے کوئی تو مجھے اجڑتا ہوئے دیکھے، میں نو اجڑتا کوئی تے دیکھے تے روایت کرے، آتا ہی پر رونے ہاں جے ساڑھے تک گل پہنچی ہے۔ وہ اندر دروازہ بڑا حویلی دا کھلیا، اندروں ایک ایڈا خوبصورت نو ہے، صدقے بھائی کمال تسی تینج لگتا جی میں گلی دے وچ کھلوتے ہو، اندر بڑا دروازہ کھلیا تے اندروں ایک نوجوان اتنا خوبصورت نکلیا جدے ہاتھ چ کرسی سی، اس کرسی لیا کے تے گلی چ رکھی، میں ایڈا سونا نوجوان ویکھ کے سوچیا ایدہ نوکر کوئی نہیں، کرسی آپ ہی لیا کے رکھی، آندہ میں پہ سوچتا سا ایدہ کوئی نوکر نہیں جنہا کرسی رکھے تھے بھوے، آندہ میرے سامنے اس کرسی نو جدوں اپنی آباد دامن نال صاف کرنا شروع کیتا، اودو میں اندازہ کیتا یہ تھے آپ کسے دا نوکر ہے، میرا خیال ہے بندے سمجھ گئے کون ہے، ہائے تے سے واسطے آئیے نا، نوجوان کون؟ حضرت عباس، کیا بات ہے، کمرے بنی ہاشم، مولا جی تو انہوں جزا دے وے، شاہ جی اتنا مزیدار اتنا خوبصورت مجمع جڑا اگلی گل نو پہلے تو جان دے، میں سلام پیش کرنا۔ حضرت عباس کرسی رکھی تو صفائی شروع کی تھی، کرسی صاف کر لی تے اندر پھر دروازہ کھلیا، اندروں ایک بزرگ برآمد ہویا جدے سجے پاسے 17-18 سالاں دا نوجوان سی، جدے کھبے پاسے 13-14 سالاں دا، ہاں دسن دی لوڑ ہے کون سا؟ 18 سال آن دی دیر ہے ساڑی آئے نکل جاندی، 13 سال آن دی دیر ہے ساڑیاں مستورات بھی رونا شروع کر دیں دیاں، سب نو پتہ ہے کہ قاسم ایک علی اکبر علیہ السلام، درمیان چ شبیر آ کے کرسی تے بہ گیا، آندے 2 شہزادے دوہاں پاسے کھلو گئے، بزرگ کرسی تے بہ گیا، پھر یہ نوجوان حضرت عباس یہ روایت کرتا ہے، آندہ مصروف عمل ہو گیا، اے گلی ادھر رکھ میرے ادھروں گلی آندی سی اگوں اج مڑ دو، آندہ او تھے ایک بندہ کھلوتا سی جس نام محمد حنفی، ادھروں ڈاچی لے آندا سی خالی، سامنے میرے سامنے بھائی او دے تو شامیانے لدے، دوہاں پاسوں رسی بدی تے خیمے لد کے اٹھا کے اگے جا کے کہنے لگا محمد اے لے جا، وہ لے گیا، وہ باہر کھلی جگہ سے جا کے اتنے بننا ہے ڈاچی، پھر گیا ادھروں ڈاچی لیندی، پھر میرے سامنے اس بستر لدے، آندہ وہ ڈاچی وہ دے حوالے کیتی، پھر میرے سامنے اس برتن لدے، وہ دے حوالے کیتی، پھر چھوٹے برتن، پھر وڈا خیمے، پھر چھوٹے خیمے، آندہ جنہ سامان میرے سامنے اس لدے ہیں نا، میں نے شک پہ گیا اے جڑے ٹر چلے نے نا، ہائے آئیے صدقے جاواں، اے ہے صدقے نوجوان، اے جڑے ٹر چلے نے انہاں مڑ کے رڑ کے روئیے، رڑ کے نہیں آنا، کہنے لگا پھر میرے سامنے ناکے مک گئے سامان والے، پھر محملہ والے ناکے لے آندے، تو میں صاحب لائے تو بیبیاں بھی چلیاں، آندہ ایک ناکا بٹھاندا سی، بی بی اندروں لے آندا سی، مستور سوار کرا کے ٹوردا سی، محمد لے جاندا سی، پھر ایک بی بی، پھر ایک آندہ کئی مستورات برکے والیاں، میں تو نہیں دیکھ سکیا کون نے، کئی برکے والیاں انجے یہ سوار کیتیاں نے پردہ سٹ کے اگے، آندہ پھر میرا شک سرا سی نا پکے ٹور چلے، وہ یقین چودوں بدلے ہے، جدوں ایک بی بی اندروں آئی جی دی گود وچ بہت چھوٹا بچہ سی، دسن دی لوڑ تو نہیں، ماں حضرت اصغر علیہ السلام، صدقے جاواں، آندہ ادوں ایک نوجوان دوڑیا، اس بچہ پھڑیا، بی بی نو وچ بٹھایا، بچہ دی گود وچ بٹھایا، بہت چھوٹا بچہ، پردہ سٹیا تے اگے، آندہ میں سمجھیا کہ جڑی بچے چھوٹے والی گئی ہے نا، ہن پیچھے کچھ بھی نہیں رہ گئے، سارے ٹر گئے، جدوں او ٹر گئی تو پھر وہ کلا نوجوان رہ گیا، آندہ تھوڑا جا تعقف وقفہ کیتا، پھر آندہ اس نوجوان نے بوئے لو ویکھیا، ادھروں ویکھیا، آن جس ویکھیا، آندہ میں اس نوجوان نو روندا ویکھیا، ہائے ہائے حضرت عباس دی گل کرنے، آندہ رو پیا دروازے لو ویکھ کے، تے پھر وہ چہرہ سرخ ہو گیا،
ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਂਦਾ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, मेरा दिल किया मैं नस जा, मगर उस तवज्जो ना की, मैं खलोता रहा। आंदा उस तलवार कट के, नंगी तलवार सज्जे मुंडे तो उची की, बूहे के खलोता सी। गली च कदी सज्जे नसदा सी, कदी खब्बे, ते एक आवाज देंदा सी, अल हिजाब। हाय करने वाले कदी ना रोवो किसी का। आंदा मैनू शक पै गया जी कोई अंदर है। आंदा उधर गली वाले पिछे रुक गया, इधर बंदे इधर रुक गया, कोठियां तो बच्चे भज गए। इंज लगा जिवें सकूत छा गया, परिंदियां दी जिवें परवाज़ां रुक गई होण। आंदा जदों पूरे मदीने च चुप हो गई ना, वो तलवार न्याम च रख के पर्दा उठा के इन्ना रोया ते नाल इशारा करके आंदा आ जाओ, हुण तुहानूं पता लगदा पिया कौन आउण वाला है। आंदा पहली बारी मैं वेखिया 18 कनीज़ां दे झुरमट च एक मलका आलिया बरामद होई। सदके जावां, एक मलका आलिया बरामद हुई 18 कनीज़ां दे झुरमट च। तुहाडी हाय दसदी है, तुहानूं पता लग गया पिंड दादर खान वाले हो। ए बाजार च कदम किदा आया है, मदीने दी गली च कदम किदा आया, पता लग गया। आंदा मैं वेख्या जदों ए बीबी निकली है, ओ बुजुर्ग कुर्सी वाला भी उठ पिया, दोवें बच्चे भी दौड़े। किसी ने नालैन उठाई, किसी ने चादर संभाली, किसी ने मुंडे नूं सहारा दिता, दरूद दी आवाज़ां च सवार कीता, आओ भाई लोगो अज यकम मुहर्रम है ते सानू रोंदियां नूं वेख के हस लियो ते हस लवो। ये जिहड़ी 28 रजब नूं इंज सवार होई सी ना, ओ 11 मुहर्रम नूं कदी सजे वेंदी सी, कदी खब्बे वेख के आंदी सी, कित्थे टुर गए हो। मोड़ वो आ गया जिथे मैं छड़ देना। आंदा फिर जदों ए बीबी सवार होकर टुरी है, फिर वो बुजुर्ग कुर्सी ते नहीं बैठे। कदी कदी हाय आई, उस घोड़ा मंगवाया तो मगर ही सवार होकर टुर पे। अगे आंदा ऊंटनी सी जिथे ते वो बीबी जा रही सी, पर्दादार, पिछे घोड़े ते सरदार सी। एक नौजवान ऊंटनी नाल सी, नक्शा जमाओ, एक इमाम हुसैन दे घोड़े नाल। आंदा एक काफिला मैं अखां नाल जांदा वेख। अगों गली मुड़ के अंज जाती सी, जदों डाची गुजर गई है ना अंज महमल वाली बेचो ना गली दे। आंदा हुण गुजरना सी घोड़े वाले ने अंज, उत्ते ने सवार हुसैन। आंदा मैं हैरान हो गया कि जब यो मोड़ है जिहड़ा मुसाहिब दा अज दा मतलब। आंदा जब वो सुल्तान का घोड़ा गली मुड़ रहा था ना, उस सुल्तान ने इस गली को मुड़ के हसरत से देखा। नहीं मुसाहिब सी अज दा, आबाद रहो। आंदा जो मुड़न लगा ना घोड़ा, इस सुल्तान ने पीछे मुड़ के हसरत से इस गली को देखा। आंदा मैनू शक पै गया कि अजे पीछे कोई और है। आंदा मैं दिया नजरां दा ताकुब कीता, जदों मैं दोबारा नजर पीछे मारी ना ते ओही गल निकली। उस वड्डे दरवाजे चो छोटी जी बीबी 7 साल दी 2 ज़ईफा बीबियां दा हाथ फड़ के बरामद हुई। आंदा इस नौजवान ने आख्या या सैयदी, ऐ मेरा सरदार एक बारी पीछे आ। आंदा जदों बच्ची दा कदम गली आया, और सुल्तान घोड़े तो उतरिया ते दौड़ना शुरू की। सदके जावा आखिरी जुमला, दौड़ना शुरू किया। आंदा जेड़े वेले कोल आया ते मैं हैरान हो गया, जेड़ा कुर्सी तो नहीं सी ना उतरदा, मेरा तो जिगर खा गया। जुमला पता नहीं किसे की। आंदा जेड़ा कुर्सी तो नहीं सी उतरदा, इस बच्ची दे सामने जमीन ते बह हाय आई, जमीन ते बह गया। ते अंज ओदा चेहरा ना बुरके वाला दोवां हाथां च लिया। आखिरी गल है, आंदा उदों मैनू पता लगा जदों आपस च बोले ए प्यो है, हाय हाय ए बाप है।